سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہ ہم پہلا پارٹ بنا چکے ہیں، جہاں پہ ہم نے ان کے واقعات بتائے تھے، ان کا اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کا لیول بتایا تھا، ان کا مرتبہ و مقام بتایا تھا۔ اس کے علاوہ نمرود والا واقعہ، ان کی قوم کے ساتھ مناظرے، ان کے باپ کے ساتھ ان کی جو ڈیبیٹ ہوئی، یہ ساری چیزیں ہم پہلے پارٹ میں بیان کر چکے ہیں۔ تو اب ان کی قوم ان کے خلاف ہو چکی تھی، یہ اسی کا ہم کنٹینیو کریں گے آگے سے اسٹوری کو، کہ ان کی قوم ان کے خلاف ہو چکی تھی۔ ان کے باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا، کہ جو سلطنت تھی اس کا بادشاہ تھا نمرود، وہ بھی ان کے خلاف ہو چکا تھا۔ اب وہ بندہ کیا کرے، اور قوم ایمان نہیں لا رہی، قوم بات نہیں مان رہی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب میں ہجرت کروں گا، اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ تو ہجرت کہنے میں بڑی آسان ہے، لیکن بہت مشکل کام ہے۔ اس ٹائم پہ تو بہت مشکل ہے، جہاں پہ آپ کے پاس نہ اسمارٹ فون ہے، نہ کوئی رابطہ ہے، نہ آپ کو جہاں پہ آپ جا رہے ہو وہاں کے ماحول کا آپ کو پتہ ہے، نہ آپ کو وہاں کی زبان آتی ہے، تو بڑا مشکل تھا۔ تو اللہ پہ توکل کر کے انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے بابل شہر سے نکلے، اور حیران شہر ہے ایک، وہاں پہ گئے۔ شام اور ترکی کے بارڈر کے پاس ایریا ہے، تو وہاں پہ گئے۔ وہاں پہ جا کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، لیکن وہاں پہ بھی کوئی رسپانس نہیں ملا، کوئی بندہ ایمان لے کے نہیں آیا۔ اور پھر وہاں سے انہوں نے فلسطین جانے کا فیصلہ کیا، تو وہاں سے یہ فلسطین گئے، اور وہاں پہ جا کے دعوت و تبلیغ کا کام انہوں نے سٹارٹ کیا۔ اور وہاں پہ ان کے ساتھ، یعنی ہجرت میں ان کے ساتھ ان کے جو بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو فلسطین سے کچھ دور ایک وادی تھی جس کو سدوم کی وادی کہا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی بہت جہالت تھی، بہت یعنی غلط کام ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام کو ان کو نبوت سے نوازا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی سدوم آبادی میں لگا دی، اور ان کی وہاں پہ ڈیوٹی لگا کے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آگے مزید ہجرت کا فیصلہ کیا۔ تو وہاں سے یہ مصر آئے۔ اب مصر میں ان کے ساتھ ایک بڑا واقعہ پیش آیا، جو آپ نے سنا ہوگا، کہ وہاں پہ ایک ظالم بادشاہ کے ساتھ ان کا ٹھاکرا ہو گیا، اور وہ بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ کوئی اگر میاں بیوی اس کے پاس آتے تھے تو بیوی کے ساتھ شادی کر لیتا تھا اور بندے کو مار دیتا تھا۔ تو ان کو دیکھا ان کے گارڈز نے، اور دیکھا کہ یہ شریف بندے ہیں، تو ان کو پہلے بتا دیا کہ یہ اس طرح کام کرتے ہیں، لیکن یہ بہنوں کا احترام کرتا ہے۔ تو اگر آپ کہو گے کہ ہم بہن بھائی ہیں، تو پھر چانس ہے کہ آپ کو کچھ نہ کہے، آپ کو چھوڑ دے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر تقیہ کیا اور بادشاہ کو کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ تو پہلے بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، پھر ان کی وائف کو بلایا، سارہ علیہ السلام کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری وائف ہے، پھر ان کو بلایا سارہ علیہ السلام کو، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں میرا بھائی ہے وہ، میں ان کی بہن ہوں۔ لیکن بادشاہ کی نیت بدل گئی، بادشاہ بے غیرتی پہ اتر آیا، اور بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھایا، یعنی غلط ارادے سے۔ تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما۔ تو اس کے بادشاہ کے پاؤں زمین میں دھسنے لگ گئے، اور ہاتھ اس کا شل ہو گیا، معافیاں تلافیاں کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا، مجھ سے غلطی ہوگی۔ تو حضرت سارہ نے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، تو بالکل ٹھیک ہو گیا فوراً۔ اس کی نیت پھر بدلی کہ شاید کوئی اتفاقاً ہو گیا ہو، اس نے پھر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، تو پھر انہوں نے دعا کی، اور پھر پاؤں ان کا زمین میں دھس گیا، بادشاہ کا زمین میں دھس گیا، اور ہاتھ اس کا شل ہو گیا، رک گیا، وہاں پہ حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ تو بادشاہ بڑا پریشان کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تو پھر منت سماجت کہ مجھے چھوڑ دو، معافیاں تلافیاں۔ سیدنا سارہ نے بھی کہا کہ یہ میرے پلے پڑ جائے گا، بادشاہ اگر مر گیا، تو انہوں نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو نجات دے دی، ٹھیک ہو گیا۔ وہ اتنا بے شرم بے غیرت تھا، اس نے پھر ہاتھ ڈالا، پھر انہوں نے دعا کی، پھر وہی کام ہوا، ہاتھ چل ہو گیا، پاؤں زمین میں دھس رہے ہیں۔ اس نے کہا اب مجھے چھوڑ دو، آئندہ کے بعد میں کبھی کسی عورت کو نہیں چھیڑوں گا، اور نہ آپ کے ساتھ کوئی غلط ارادے سے کام کروں گا، اس بار چھوڑ دو۔ تو سیدنا سارہ نے کہا اب نہیں میں چھوڑوں گی۔ تو اس نے کہا بس آخری دفعہ چھوڑ دو، اگلی بار میں کروں تو پھر آپ بالکل نہ چھوڑنا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میں معاف نہیں کروں گی اس کے بعد۔ تو انہوں نے دعا کی، بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ اب بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یار یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ اللہ کی کوئی برگزیدہ ہستی ہیں، تو میں ان کے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا۔ تو بادشاہ نے پھر بادشاہ نے ان کو پسند کیا، یعنی اللہ کی محبوب بندی تھی، تو اس لیے بادشاہ کو اچھی لگی۔ تو بادشاہ نے تحفے تحائف دیے، اور وہاں پہ بادشاہ نے اپنی ایک لونڈی یا کنیز یا اپنی بیٹی، جس کا نام تھا حضرت حاجر ان کا نام تھا، حاجرہ یہاں پہ غلط العام ہے ورڈ ہمارے یہاں پہ، لیکن ان کا اصل نام تھا حاجر، یعنی حاجرہ علیہ السلام۔
تو ان کو انہوں نے گفٹ کیا، تحفے میں دیا، اور پھر وہ وہاں سے فلسطین دوبارہ واپس آئے کہ مصر میں کوئی ایکسپیرینس بہت اچھا نہیں رہا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، تو واپس مصر آئے۔ تو مصر میں آ کے اب اولاد نہیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اولاد جیسی نعمت نہیں تھی ان کے پاس، اور وہ بڑے پریشان تھے، ٹینشن میں تھے، دعائیں کرتے تھے۔ سارہ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ شادی کر لو، یعنی پرانے دور میں اگر کسی میں پرابلم ہوتی تھی مرد میں یا عورت میں، تو یہ اس کا اسی طرح پتہ چلتا تھا کہ مرد کسی اور سے شادی کر، اور پھر اگر اولاد نہ ہو تو پھر مرد میں پرابلم ہے، اگر شادی کر کے اولاد ہو جائے تو پھر عورت میں کوئی پرابلم ہے، یعنی پرابلم تو نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ تو سارہ علیہ السلام نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ان سے شادی کر لو، اور وہ ینگ عورت تھیں اس ٹائم پہ، حضرت ہاجرہ۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایج تب تھی 86 ایئر اولڈ، تو ان سے انہوں نے شادی کر لی۔ اب شادی کے بعد ان کو جو ہے وہ پریگننٹ ہو گئی، اور 1 سال کے بعد ان کو بچہ ہو گیا، اور جو یعنی بچہ ہوا نا، یعنی جب پریگننسی کی آ گئی تو انہوں نے یہاں پہ چادر باندھنا شروع کر دی ہے نا، یہاں پہ کہ پتہ نہ چلے، کیونکہ عورتوں میں آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا فیکٹر ہوتا ہے کہ وہ یعنی رش کرتی ہیں، یا ان کو اچھا نہیں لگتا، یا وہ یہ خواہش کرنا شروع کر دیتے کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، میرے پاس بھی اس طرح کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، عورتوں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ بخاری میں جو حدیث ہے نا، یہ یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ عرب میں عورتوں میں یہاں پہ چادر باندھنے کا جو طریقہ تھا، یہ ہماری ماں ہاجرہ علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے، بخاری میں یہ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے اپنا وہ باندھا، پتہ نہیں، لیکن سال بعد آپ کو پتہ ہے جب اولاد ہوتی ہے تو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ اولاد ہوئی، اب اولاد ہو گئی، ایک عورت کے پاس اولاد ہے، دوسری کے پاس نہیں ہے، جو پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام ہے اس کے پاس اولاد نہیں ہے۔ اب ظاہری بات ہے جو شوہر کی اٹریکشن ہوتی ہے وہ اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے جس کے پاس اولاد ہوتی ہے، تو وہ اندر ہی اندر ان کو بڑا برا لگتا تھا، دعائیں کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد دے، اور یعنی ایک تو ہوتی ہے نا کہ عام بندے جو ہوتے ہیں وہ جلتے ہیں، تو وہاں پہ جیلسی کا فیکٹر نہیں ہوتا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اپنی خواہش بڑھ جاتی ہے بندے کو، پھر یعنی ہوتا ہے کہ میرے پاس بھی اولاد ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کو ابھی یہاں سے ہجرت کرنی ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے نکلے اور حجاز میں گئے، حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کے۔ تو وہاں پہ گئے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گائیڈنس کرتے کرتے وہاں پہ پہنچتے یہ حجاز میں پہنچ گئے، مکہ میں پہنچ گئے، اور وہاں پہ جا کے جب انہوں نے ان کو بٹھا دیا ایک جگہ پہ کہ یعنی منزل تک پہنچ گئے، وہاں پہ بٹھا دیا، پانی دیا مشکیزے میں، تھوڑی سی کھجوریں تھی، زیادہ نہیں تھا ان کے پاس، اور وہیں سے الٹے پاؤں چل پڑے ابراہیم علیہ السلام۔ اب وہ بیوی ان کے پیچھے دوڑ رہی ہیں کہ آپ ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، میرے پاس چھوٹا بچہ ہے، یہ بات ہی نہیں سن رہے، چلی جا رہے ہیں، وہ پیچھے آوازیں دے رہی ہیں۔ تو پھر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا اب ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی اللہ پہ توکل کرنے والی بندی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کریں تو اللہ تعالیٰ مجھے یہاں پہ اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا، کیونکہ وہاں پہ نہ کوئی بندہ، نہ بندے کی ذات، نہ پانی، نہ وہ درخت تھا، بس اس کے نیچے بٹھا کے وہ آ گئے۔ اب وہ چلے گئے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو یہاں پہ پھل دے، یہاں پہ ان کو پانی دے، یہاں پہ ان کو نعمتوں سے نواز۔ پھر انہوں نے سائڈ پہ جا کے دعا کی اور وہاں سے وہ چلے گئے۔ اب 1-2 دن گزرے اور پانی وغیرہ ختم، آپ کو پتہ ہونا تھا، کھجوریں ختم ہو گئی۔ تو سارہ علیہ السلام اب خود بھی کچھ کھا نہیں رہی تھی، دودھ کہاں سے ان میں آتا کہ بچے کو پلاتی، بچہ بھی رو رہا ہے، خود بھی بھوکھی ہیں۔ تو وہاں پہ سارہ علیہ السلام نے یعنی دوڑ کے کہیں صفا پہ چڑھی، وہاں پہ دیکھا، یعنی پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھا کوئی قافلہ آتا ہو، کوئی پانی مل جائے، کوئی چیز مل جائے، میں بچوں کو پلا دوں، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں ان کو دکھ رہا۔ پھر مروہ پہ آئیں، یعنی 2 پہاڑی ہیں، صفا اور مروہ کی پہاڑی پہ چڑھی، پھر صفا کی پہ چڑھی، پھر مروہ کی، یعنی 7 چکر لگائے انہوں نے، لیکن وہاں پہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات۔ پھر جب لگائے تو بڑی مایوس تھیں، لیکن تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آئے بچے کے پاس، اور وہاں پہ آ کے انہوں نے پاؤں مارا، بچے کا مارا، یعنی وہاں پہ چشمہ ایک نکل آیا، تو انہوں نے خود بھی پیا، بچے کو بھی پلایا، اور اس کے بعد یعنی وہاں پہ ان کا یہ انتظام ہو گیا کھانے کا اور پانی کا۔ وہاں سے قافلہ گزرا تھا تھوڑی دیر بعد، اس کا نام تھا قبیلہ جرہم، اور وہ یمن کی طرف سے آ رہا تھا۔ وہاں پہ اس نے دیکھا کہ یار اوپر پرندے ہیں، جانور وہیں پہ آتے ہیں جہاں پہ پانی ہوتا ہے، تو اس نے اپنے کچھ بندوں کو بھیجا کہ دیکھ کے آؤ وہاں پہ کوئی پانی وغیرہ ہے کیا، یہ پرندے وہاں پہ کیوں اڑ رہے ہیں؟ تو بندے دیکھنے آئے، دیکھا کہ وہاں پہ تو پانی نکل آیا ہے، تو وہ پورا قبیلہ وہاں پہ آ گیا کہ ہم بھی یہاں پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ عرب کے قبیلوں میں یہ تھا کہ وہاں پہ خانہ بدوش زندگی تھی، جہاں پہ پانی خوراک ان کو مل جاتا تھا وہاں پہ وہ اپنا پڑاؤ ڈال لیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ پانی یہاں پہ کیونکہ ہے، چشمہ نکل آیا ہے، تو ہم یہیں پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت ہاجرہ سے کہ کیا ہم یہاں پہ اسٹے
اسٹے کر سکتے ہیں, آپ کے پڑوسی بن سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا بن سکتے ہو, لیکن پانی پہ میرا ہی حکم چلے گا, یعنی پانی پہ میرا حق رہے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بس آپ ہمیں پانی وغیرہ دیتے رہے, آپ ہی نے ہمیں بھی دیں. تو وہاں پہ وہ رہنا شروع ہو گئے قبیلہ جرہم کے لوگ, اور وہیں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی کے ساتھ پلے بڑے, انہی کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ عربی ان کی زبان سیکھی. اب وہاں پہ معاملہ چل رہا ہے, وہاں پہ فلسطین میں ابراہیم علیہ السلام رہ رہے ہیں, دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب دکھایا کہ اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نارمل خواب ہوگا. پھر خواب دکھایا. انہوں نے کہا نہیں, اب یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے. تو انہوں نے پھر رخت سفر باندھا, حجاز کی طرف, مکہ کی طرف چلے آئے, اور وہاں پہ آگے اسماعیل علیہ السلام کو خواب سنایا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, یہ اللہ کی طرف سے. کیونکہ نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی الہی ہوتے ہیں, اللہ کا حکم ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, ذبح کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کر گزریے, بیٹے بھی اب پیغمبر کے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے آپ اس کو کر گزریں. تو ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے آ گئے اور ان کے یہاں پہ چھری رکھی تیز کر کے. انہوں نے کہا ابا چھری تھوڑی تیز کر لینا, تکلیف کم ہو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں حیران ہوں یار کہ کتنی قربانی انہوں نے دی, ہر قربانی دی ہے, ہجرتیں کی ہیں, اپنی قوم سے مناظرے کیے ہیں, اپنے باپ نے گھر سے نکال دیا ہے, اور بادشاہ کے سامنے جا کے ڈٹ گئے ہیں, اس کو بادشاہ کو چپ کروا دیا ہے, یعنی اپنی دلیل سے. سورہ بقرہ کی جو میں نے بتایا تھا آیت 258 میں آتا ہے, نمرود کو چپ کروا دیا تھا. تو اتنی مشکلات کی زندگی. اب ان کی عمر تھی, یعنی بچہ جب پیدا ہوا تھا ان کی عمر تھی 87 ایئر, اور اب ان کی عمر تھی 99 ایئر. 99 ایئر کا بندہ جو بڑھاپے میں ہے. اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب اسماعیل چلنے پھرنے کے قابل ہوئے نا, یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے چلنے پھرنے کے قابل ہوئے نا, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قربانی ان کی دینی ہے. اب ایک بندہ جو بڑھاپے میں ہے, اس کا جوان بیٹا ہے, جو پوری زندگی کے بعد ان کو ملا ہے, یعنی 99 کی ایج میں ان کو بیٹا ملا ہے, تو کتنا محبوب ہوگا. اور چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے, 12 سال عمر ہوئی تھی ان کی بیٹے کی. تو اللہ تعالیٰ نے مانگ لیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتا تو تب تک فیصلہ نہیں ہوتا کہ بندہ, یعنی بندے نے حق ادا کیا یا نہیں کیا. تو ابراہیم علیہ السلام تو آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ انہوں نے 100 میں سے 100 نمبر لے کے پاس ہوئے. تو یہ امتحان میں بھی انہوں نے کہا کہ 100 میں سے 100 نمبر لینے ہیں. خود کو آگے رکھا ہی نہیں, ہمیشہ اللہ کی جو رضا تھی اس پہ راضی رہے, حکم مانا بغیر ایک سیکنڈ سوچے. تو چھری انہوں نے چلا دی اپنے بیٹے کی گردن پہ. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے, آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنتی دمبا ان کو دے دیا. تو دمبا ذبح کیا, آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی. اپنے بیٹے کو ذبح کرنا کوئی چھوٹی آزمائش ہے. وہ بندے کو تکلیف ہونا بندہ برداشت کر لیتا ہے, لیکن بیٹے کو کانٹا بھی لگ جائے نا تو بندے سے برداشت نہیں ہوتا. یعنی بیٹوں کی اتنی محبت اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن پاک میں کہ سلام ہو ابراہیم پر, بہت بڑی آزمائش تھی اور آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. سلام ہو ابراہیم پہ. سورہ نجم میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم وہ جنہوں نے ہم سے وفا کی, یعنی حق ادا کر دیا اللہ کے بندے ہونے کا. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب آپ کو ہم تمام لوگوں کا امام پیشوا بنائیں گے. یعنی جیوز, کرسچنز, مسلمز سب کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں, ابراہیمی ہونے پہ پراؤڈ کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کامن پرسنالٹی ہیں تینوں مذہب میں. جو ٹرمپ جو اسرائیل کو قبول کروا رہا ہے تو اس کا نام بھی اس نے رکھا ہے ابراہیم اکارڈ. تو اسی سے لے کے رکھا ہے ابراہیم اکارڈ, کیونکہ وہ سب کو اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ مجبور کر رہا ہے. اچھا, تو یہ قربانی بہت بڑی قربانی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا کہ ہم آپ کو امام بنائیں گے, سارا کچھ کریں گے. یعنی انہوں نے جہاں پہ ان کو آزمایا گیا تو وہ 100 میں سے 100 نمبر فلائنگ کلر کے ساتھ انہوں نے امتحان کو پاس کیا. تو امتحان پاس ہونے کے بعد وہ پھر فلسطین آ گئے, اور یہاں پہ اور لوط علیہ السلام کی وہاں پہ دعوت چل رہی تھی, یعنی سدوم کی آبادی میں. اب اس کے بعد جو واقعہ آتا ہے وہ فرشتے آئے ایک بار ابراہیم علیہ السلام کے پاس. قرآن پاک میں سورہ ہود میں یہ واقعہ آتا ہے. تو وہاں پہ آ کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. تو انہوں نے مہمان تھے, انہوں نے بچڑا ذبح کیا, اس کا گوشت کیا, اس کو پکا کے ان کے سامنے ہانڈی رکھ دی, سالن رکھ دیا. اب وہ دو لوگ کھا ہی نہیں رہے, وہ فرشتے تھے وہ تو کھاتے نہیں تھے. اب ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یار یہ کھا کیوں نہیں رہے, کیونکہ وہاں پہ روایت تھی کہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی نہیں کھاتا تو یہ پرابلم کی بات تھی, مسئلے کی بات تھی. اگر کھا لیا, یعنی کسی کا کھا لیا, کسی کا نمک کھا لیا, تو پھر وہ پرابلم کی بات نہیں تھی. تو یہ پرابلم کی بات تھی ان کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے پریشان ہوئے, لیکن انہوں نے بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں, اللہ کے فرشتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ فرشتے کیوں آئے ہیں. یعنی فرشتے دنیا پہ آتے ہیں تو کوئی بہت بڑا مقصد لے کے آتے ہیں, ایسے نہیں آ جاتے. تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ سارا علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم آپ
بیٹے اسحاق کی بشارت دیتے ہیں. اب سارہ علیہ السلام اتنی دیر سے صبر کر رہی تھی اولاد کے لیے, لیکن اب وہ بڑھاپے میں تھیں. ابراہیم علیہ السلام کی ایج جو ہے وہ آپ کو پتا ہے 100+ ہو چکی تھی. انہوں نے کہا ہمیں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ سارہ علیہ السلام کا میں تو بڑھیا ہوں, مجھے کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ میرا بندہ بوڑھا ہو چکا ہے, ہمیں کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ پوری زندگی پیدا نہیں ہوا. انہوں نے کہا آپ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے, اللہ تو ہر چیز کر سکتا ہے. تو پھر ان کو مان گئے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ بتاؤ آپ آئے کس لیے ہو؟ یعنی چھوٹے سے کام کے لیے تو آپ آ نہیں سکتے, بڑا کام جس کے لیے آپ آئے ہو وہ بتاؤ. تو انہوں نے کہا ہم ایک ظالم قوم کی طرف آئے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں ظلم ہو رہے ہیں, زیادتیاں ہو رہی ہیں, ہوموسیکچولیٹی ہو رہی ہے, فحاشی ہو رہی ہے, غلط ترین کام ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا قوم لوط کی طرف ہم آئے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان سے ڈیبیٹ کی, ان سے جھگڑا کیا. سورہ ہود میں آتا ہے اور ادھر بھی آتا ہے, بنی اسرائیل کی روایتوں میں آتا ہے. سورہ ہود میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جھگڑا کیا, اور روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کہ کیا آپ ایسی قوم پہ عذاب بھیجیں گے جہاں کے 10 لوگ ایمان لے کے آئے ہیں, جس میں 10 مسلم بندے ہیں. تو ان کا اگر 10 بندے بھی ایمان لاتے ہم قوم کو نہیں عذاب دیتے. تو ابراہیم نے کہا کہ 10 بندے بھی ایمان نہیں لے کے آئے, 10 بندے بھی ایمان نہیں لے کے آئے اتنی بڑی قوم میں سے. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ایسی قوم کو عذاب دیں گے جس میں 7 بندے ایمان لے کے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر 7 ہوئے تو پھر بھی چھوڑ دیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یار 7 بندے بھی ایمان نہیں لے کے آئے. پھر کہا اگر 5 بندے ایمان لائے ہو آپ اس قوم کو عذاب دیں گے. انہوں نے کہا 5 بندے بھی ایمان نہیں لائے, صرف حضرت لوط علیہ السلام تھے اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں, یعنی ٹوٹل 3 بندے بنتے تھے پیغمبر اور ان کی 2 بیٹیاں. قوم میں سے ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا تھا. کتنی حیران کن بات ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ فکر نہ کریں, اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے, اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے ان کو عذاب دینے کا, اب ان کو کوئی نہیں بچا سکتا. تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے, بڑے رقیق القلب تھے. پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ کسی انسانوں پہ عذاب آتا دیکھنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے. وہ بڑے نرم دل ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان کو بنایا ہوتا ہے, تبھی تو دعوت کا کام کرتے ہیں. نوح علیہ السلام 950 سال کام کرتے رہے دعوت کا. ابراہیم علیہ السلام کی 100 سال عمر ہو گئی تھی, پوری زندگی دعوت کا کام کیا ہے, پھر بھی نرمی لوگوں کے لیے. اللہ نے کہا اب نہیں, اب ان کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو فرشتوں نے کہا اب نہیں, اب ان کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اور ان کی بھی اولاد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دے دی تھی انہوں نے. تو یہاں سے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے. وہاں پہ جا کے میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں, لوط علیہ السلام کے پاس گئے, وہاں پہ جا کے 2 خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے, اور وہاں پہ جا کے آبادی سدوم کی آبادی میں پہنچے, اور وہاں پہ رات ہو چکی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں. لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ قوم تو پہلی بدنام ہے, یہ قوم تو پہلی بے شرم ہے, یہ خوبصورت لڑکے ہیں, یہ تو یعنی ان کو تو پکڑ لیں گے, یہ ان کے ساتھ غلط کام کریں گے. تو انہوں نے ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے, صبح روانہ کر دیں گے ان کو. لیکن ان کی بیوی کافرہ تھی, یعنی اپنی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی. تو اس کی بیوی نے, لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان کو بتا دیا اپنی قوم کو کہ 2 لڑکے بڑے خوبصورت آئے ہیں, آ جاؤ آپ. تو پوری قوم ان کی جو بے شرم بے حیا اس کی قوم تھی, لوط علیہ السلام کی قوم تھی, تو وہ پہنچ گئی وہاں پہ کہ لڑکے ہمارے حوالے کرو, ہم ان کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتے ہیں, اپنی نفس کی تسکین پوری کرنا چاہتے ہیں. تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں یار, آپ ان سے شادی کرو, آپ ایک غیر فطری طریقے پہ کیوں ابلے جا رہے ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہوش میں نہیں تھے, یعنی مدہوش ہو رہے تھے اس غلط کام کے لیے. لوط علیہ السلام نے آرگومنٹ کیے کہ آپ بیٹیاں لوگوں نے کہا نہیں, آپ کو پتہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہے. لوط علیہ السلام نے کہا کہ آپ کیوں یہ کام کرتے ہو. پھر دعا کی, اللہ میرے پاس کاش کوئی حصار ہوتا, کوئی قلعہ ہوتا, میں ان میں ان کو چھپا لیتا اپنے مہمانوں کو. کہا مجھے اذیت نہ دو میرے مہمانوں کے بارے میں. کوئی بات نہیں انہوں نے سنی. تو فرشتوں نے پھر تسلی دی کہ ٹینشن نہ لیں, یہ آپ کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے, ہم اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں. تو پھر روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے تھپڑ مارا شاید اجتماعی طور پر پوری قوم کو, یا کو مٹی اڑی ان کی آنکھوں میں چلی گئی. انہوں نے کہا صبح دیکھیں گے, قوم نے کہا صبح دیکھیں گے, صبح آپ کا کرتے ہیں, ان لڑکوں کو پکڑیں گے صبح کو ہم. لیکن صبح آپ کہاں ہونی تھی. فرشتوں نے کہا کہ اب آپ اپنی فیملی کو لے کے یہاں سے نکلو, ہجرت کرو, ان پہ عذاب آئے گا. تو لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو لیا, 2 بیٹیوں کو لیا, خود اور بیوی ساتھ آ گئی. لیکن بیوی کیونکہ کافرہ تھی, انہوں نے بھی بچنا نہیں تھا, بیوی نے, اس کی نے, لوط السلام کی بیوی نے نہیں بچنا تھا. تو جب وہ وہاں سے اپنے گھر سے نکلے تو عذاب آنا شروع ہوا. تو بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ ہائے میری قوم, ہائے میری قوم. تو روایتوں میں آتا ہے کہ پتھر آ کے اس کے سر پہ لگا, اور پتھر کی بن گئی, وہ پتھر کی نہیں بنی لیکن سر پہ آ کے پتھر لگا, وہیں پہ ڈھیر, وہیں پہ مر گئی. لوط علیہ السلام, قرآن پاک میں آتا ہے کہ لوط علیہ السلام اور جو 2 بیٹیاں ایمان لائی تھی ان کو ہم نے بچا لیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور باقی پوری قوم پہ اتنا دردناک عذاب آیا کہ پوری کی پوری بستی پلٹ دی,
بستی اجڑ گئی. اتنا برا, یعنی ان کا گناہ اتنا بڑا تھا, فحاشی پھیلا رہے تھے. کسی نے ایک کام کیا نہیں تھا, اتنا گھنونا عمل کسی نے کبھی نہیں کیا تھا تاریخ میں. سب سے پہلا کام انہوں نے شروع کیا. یہ آبادی جہاں پہ تھی نا, یعنی سدوم کا علاقہ تھا, یہ شام, ٹرکی اور ادھر سے پورا عرب, ٹھیک ہے, ادھر سے افریقہ, یہ سینٹر پوائنٹ تھی جہاں پہ یہ آبادی تھی. وہاں پہ بہت لوگ آتے تھے, یعنی آنا جانا تھا, تو وہاں پہ یہ منہ کالا کرتے تھے. سب سے بڑا یہ گناہ تھا ان کا, ہومو سیکچولیٹی کا, کہ مردوں کے ساتھ غلط کام کرتے تھے. اور بھی گناہ تھے, لیکن جو گناہ سب سے بڑا تھا وہ یہ تھا. جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم کا گناہ تھا, وہ کم تولتے تھے. اور بھی گناہ تھے, لیکن سب سے جو ڈومیننٹ گناہ تھا وہ یہ تھا. تو ان کا یہ تھا گناہ, تو اللہ تعالیٰ نے بہت برا ان کو عذاب دیا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات تھے. لوط علیہ السلام کا آخر میں تھوڑا سا میں بتا دیا ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ان کو آزمایا, اور کیسے کیسے وہ ہر چیز میں 100 میں سے 100 نمبر لے کے پاس ہوئے, پورے اترے. تو ہمیں بھی خاص طور پہ ابھی قربانی آ رہی ہے, آج 5 ذی الحجہ ہے, 5 یا 6 ذی الحجہ ہے, تو قربانی آ رہی ہے. تو نیت کو صاف رکھتے ہوئے خالصتاً اللہ کے لیے قربانی کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے, تو ہم اپنی دولت سے کچھ پیسوں کی قربانی نہیں اللہ کے لیے کر سکتے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کا خون پہنچتا ہے, اور نہ بکرے کا یا اس کا گوشت پہنچتا ہے, تقویٰ پہنچتا ہے. کہ کتنے اللہ کے لیے محبت ہے, یعنی بندہ کسی کے لیے قربانی کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت, اور پھر ہی قربانی کرتا ہے. اور پیسوں کی قربانی, یعنی پیسہ تو ایسی چیز ہے کہ جو ہم اپنا ٹائم, خون پسینہ دے کے کماتے ہیں, سب سے اہم چیز ہے. تو اگر وہ ہم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تو یہ تصور کیا جاتا ہے بہت بڑی قربانی ہے, اللہ تعالیٰ بڑی قدر کرتا ہے اس کی, ٹھیک ہے. تو بڑے اخلاص, محبت, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ شو کرتے ہوئے, اور ریاکاری سے پاک, خاص طور پہ جو سوشل میڈیا پہ اپنے بکرے آپ تصویریں لگاتے ہو کہ بڑا جانور, چھوٹا جانور, یہ ان کاموں سے بچتے ہوئے خالصتاً اللہ کے لیے, ریاکاری سے بچتے ہوئے خالصتاً اللہ کی محبت میں آپ قربانی دو, ٹھیک ہے. تو یہ ویڈیو تھی, یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری تھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان پیغمبروں کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.